السلام علیکم جی. ویری وارم ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پونتے الستے. اب ہم پہنچ گئے ہیں شہر کے اندر آلموسٹ. ابھی جس طرح پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا, مونٹی ویڈیو سے چل کے آلموسٹ ہمیں 1.5 گھنٹہ لگا اور پھر ہم اس شہر کے مضافات میں پہنچ گئے تھے. ادھر تک میں پھر رک گیا تھا. اب آگے کی ویڈیوز آپ سے شیئر کرتا ہوں. بس شہر کے اندر پہنچے ہم تو پھر پہلے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ایک چکر لگاتے ہیں پورا, ذرا گاڑی پہ ہی تھوڑا گھومتے پھرتے ہیں, ذرا اس کی شہر کی گلیاں سڑکیں دیکھیں. بہت خوبصورت موسم, آسمان نیلا, سفید بادل اور شہر کی صفائی ستھرائی اور ہائی رائز بلڈنگز, وہ سب آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا. وہ سب مل کے ایک بہت پیارا منظر پیش کر رہے تھے. بہت اچھا لگ رہا تھا. سڑکوں پہ ٹریفک بہت کم ہے, جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. آبادی بھی کوئی خاص نظر نہیں آ رہی. شہر کے بارے میں جب بعد میں نے پڑھا تو پتہ چلا کہ اس شہر کی اپنی جو آبادی ہے وہ 9,000 کے قریب ہے, اور بہت زیادہ ہوئی تو 10,000 تک ہوگی, یعنی کہ اگر اسٹیمیٹس پرانے ہوں تھوڑے تو 10,000 کی آبادی کے شہر کے لیے اگر آپ یہ بلڈنگز اور یہ سارے اپارٹمنٹس اور فلیٹس دیکھیں تو بہت زیادہ ہیں. یہ تو 2-4 بلڈنگز میں ہی وہ 10,000 کی آبادی کھپ جاتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرز پہ بنا ہوا شہر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ٹورسٹس آتے ہیں ادھر اور وہی آ کے ان جگہوں کو آکوپائی کرتے ہیں. یہ شہر بہت فیمس ہے پورے ساؤتھ امریکہ میں, اور لوگ جو ہے ادھر آ کے رہنا اور گرمیوں میں اپنا وقت گزارنا پسند کرتے ہیں. اور بہت امیر اور بڑے لوگ جتنے بھی ہیں برازیل سے, ارجنٹینا سے اور ساؤتھ امریکہ کے مختلف ملکوں سے, انہوں نے ادھر اپنے پکے ایز سیکنڈ ہاؤس اپنے گھر پر خریدے ہوئے ہیں, اور کچھ پھر ایسے ہیں جنہوں نے بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں اور وہ پھر رینٹ آؤٹ کرتے ہیں گرمیوں میں آنے والے لوگوں کے لیے. تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ گرمیوں میں ادھر یہ بالکل ویسا ہی منظر پیش کرتا ہے جیسے میامی ہو یا کوئی اور اس طرح کا بڑا جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے, یا موناکو ہو یورپ میں جس طرح ہے. تو اس طرح کے مناظر ادھر ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت یعنی کہ ویدر کے حساب سے بہت پیاری جگہ ہو جاتی ہے. ابھی جس وقت ہم یہ گھوم پھر رہے ہیں تو اچھی خاصی سردی تھی, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. تو بہرحال اب بھی آپ دیکھ لیں ان کی سڑکوں کا لے آؤٹ اور بلڈنگس آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو بڑی ایفرٹ کر کے میں نے کچھ ویڈیوز جو ہے نا الٹا گھوم کے گاڑی کے پچھلے شیشے سے بھی بنائی تھی, تو اس لیے کچھ جھٹکے وغیرہ لگ رہے ہو تو تھوڑے معذرت اس کے لیے. تو بہرحال دیکھیے بہت خوبصورت مناظر ہیں, بہت خوبصورت شہر تھا پورا. اس کا ہم نے ایک آلموسٹ راؤنڈ ٹرپ لیا, چاروں طرف اس کے گھومے. بہت بڑا نہیں ہے, چھوٹی سی جگہ یہ ہے, ایک چھوٹا سا پیننسولا ٹائپ ہے. آلموسٹ تینوں سائڈوں پہ سمندر ہے اس کے. تو آپ جس گلی میں سڑک پہ بھی جائیں تو آگے جا کے پھر آپ کو سمندر ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ دیر ہم اسی طرح گھومتے رہے. آپ بھی دیکھیے نظاروں کو انجوائے کیجیے, پھر آگے کہیں چلتے ہیں تو آپ کو اس جگہ کے بارے میں بھی بتاؤں گا. جی, شہر میں گھومتے گھومتے آلموسٹ ساری سڑکیں چھان ماری ہم نے. آپ نے بھی یقیناً انجوائے کیا ہوگا. بہت زیادہ کلپس نہیں شیئر کیے میں نے شہر کے اندر کہ میں آپ کو بور ہو جائیں گے وہ عمارتیں دیکھ دیکھ کے اور سڑکیں دیکھ دیکھ کے. بہرحال آپ اگر کسی بھی سٹیج پہ بور ہوں, آپ بے شک ویڈیو بند کر کے تھوڑا ریسٹ کر لیں اور بے شک دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں, اور اگر ہمت نہ ہو تو دوبارہ بھی سٹارٹ نہ کریں. لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ بہت اچھے مناظر آنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ چکر لگانے کے بعد پھر ہم فائنلی بیچ کے قریب پہنچ گئے, اور بیچ پہ جس جگہ ہم نے رکنا تھا ادھر پہنچے. تو اب آگے اس کے مناظر دیکھیے گا.
تو بس یہ اب ہم سمندر کے ساتھ ساتھ ہیں، قریب ہیں، تو بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا یہ والا بھی۔ پھر وہ شہر کا جس طرح بلڈنگز ساری دور اسکائی لائن پہ نظر آ رہی تھی، پھر ہم بیچ پہ پہنچ گئے اور ادھر ہی تھوڑا سا آگے جا کے اب ہم نے رکنا تھا۔ اب یہ ہے جی اٹلانٹک اوشن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، خوب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، خوب ادھر جو ہے پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا، لوگ آئے ہوئے تھے، پھر بھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے، اچھا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے جیکٹس وغیرہ پہن کے۔ تو بہرحال اٹ واز این امیزنگ سین دیئر۔ اور پھر ہم فائنلی اتر کے تو جو ہمارا کام ہوتا ہے سمندر کے پاس میں آ کے پہنچنا سب سے پہلے، تو وہ ہم نے شروع کیا، سمندر کی طرف چل پڑے اور اس کے قریب جا کے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ جی امید ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا سمندر اور اس کے آس پاس کے تمام مناظر۔ تو بہرحال پھر ہم چل کے یہ ایک بہت نا وہ بڑا مانیمنٹ بنا ہوا ہے جس میں کہ ایک ہاتھ ہے جس کی انگلیاں باہر نکلی ہوئی ہیں ریت میں سے، اور باقی وہ سارا اندر دبا ہوا ہے۔ تو اس کو ذرا میں نے کہا قریب سے دیکھیں، تو کافی رش تھا، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہر بندہ ادھر اس کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھول کے تصویر کھنچوانے والا رواج ہے آج کل، اور کچھ چھلانگ مار کے وجہ سے اس ہاتھ کے اوپر سے اونچا اڑ رہے ہیں، اس طرح کی وہ تصویریں کافی زیادہ لوگ کھنچوا رہے تھے، خاص طور پہ خواتین۔ تو بڑی مشکل سے وہ ٹائم مل رہا تھا بیچ میں کہ میں اس کی ویڈیو ذرا اچھے طریقے سے بنا سکوں جس میں زیادہ لوگ نہ ہوں۔ تو بہرحال اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک کوئی جن تھا جو سمندر میں سے نکلتا تھا، سمندر سے باہر آ کے گندے بچوں کو کھا جاتا تھا اور کھا کے پھر واپس چلا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ کسی بزرگ نے پکڑ کے اس کو کچھ ایسا کیا کہ اس کو ادھر ہی دفنا دیا، تو یہ مدد کے لیے شور مچا رہا تھا اور زور لگا رہا تھا، تو اس کا بس صرف وہ ہاتھ باہر رہ گیا، باقی وہ اندر دب گیا۔ تو بہرحال یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ویسی سٹوری سنائی آپ کو تاکہ آپ ذرا اور غور سے دیکھیں اس کو، یہ مذاق تھا، اس کو سیریس نہ لیجیے گا۔ تو بہت خوبصورت، although کہ ہوا ٹھنڈی تھی لیکن دیکھنے میں مناظر بہت اچھے تھے، اور خاص طور پہ پانی کا پتھروں سے ٹکرانا اور ساحل پہ آنا اور آ کے وہ وائٹ جھاگ بنانا، وہ خیر بہت پیارا لگ رہا تھا۔
جی ساحل سمندر کی اچھی طرح سیر کرنے کے بعد پھر ارادہ کیا کہ جی دوبارہ ذرا شہر کے اندر چلتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن اور دیکھیں جا کے کہ کیا ہیں حالات، کیسے کوئی کمرشل ایریاز ہیں اور کوئی خاص اٹریکشن ہو تو ذرا اس کو دیکھیں. تو بہرحال اسی طرح چلتے چلتے پھر اندر والی گلیوں میں ذرا چکر لگانا شروع کیا. پہلے ہم اس کی جو باہر سرکولر روڈز ہیں ان پہ گھوم رہے تھے، تو اب ہم ذرا شہر کے اندر سے گزرے، شاپس دیکھی، ریسٹورنٹس دیکھے، دکانیں دیکھی، اچھی کوئی شاپنگ سینٹرز وغیرہ نظر آ رہے تھے، مال نظر آ رہے تھے. اور اگین رش نہیں تھا اتنا زیادہ جیسے کہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا، گاڑیاں وغیرہ تو کافی تھی. بہرحال وہی کہ کم لوگ اور سردی، اور دیکھتے رہے، اس کو انجوائے کرتے رہے. اچھا جی اس طرح گھومنے پھرنے کے بعد شہر میں تو پھر ہم یہ کلب ہے پلس کسینو تھا، سوزانہ جی کا کسینو، تو یہ ہم پھر سوزانہ جی کے کسینو میں پہنچ گئے. ادھر بس ارادہ کیا کہ بس تھوڑی دیر رکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتے کس طرح ہیں کسینو، ذرا ان کی شکل تو دیکھیں، ہم نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں. تو یہ ہیں سوزانہ جی، تو یہ ان کا کسینو ہے اپنا میرے خیال میں ذاتی. تو بہرحال اندر جا کے پھر دیکھا تو واقعی اچھا ماحول تھا، جس طرح کہ ہم بچپن میں ویڈیو گیم میں کھیلتے تھے اس طرح کے کوئی بہت سارے اسٹال پڑے ہوئے تھے، لیکن کھیل کم ہی رہا تھا اس لیے کہ دن کا وقت تھا. میرے خیال میں رات کو رش ہو ہو گئے تھے، تو بڑا اچھا اندر کوزی سا انوائرمنٹ تھا اور بڑی اچھی لائٹنگ اور سارا. تو بس اس کو گھوم پھر کے دیکھا، کوئی تھوڑی دیر آدھا پونا گھنٹہ ادھر بھی ضائع کیا. اور اس کے ساتھ ہی مال بھی تھا. مال میں کوئی خاص اتنی اٹریکشن نہیں تھی، شاپس وغیرہ تھی تھوڑی، لیکن جس طرح ہماری بھی نارمل شاپس ہوتی ہیں مالس کے اندر، تو کبھی اتنا وہ اچھا نہیں لگتا مجھے ان کو دیکھنا اتنا زیادہ. تو بہرحال دس کسینو واز نائس، اچھا صاف ستھرا اور کافی بڑا. تو بس اس کو دیکھا، چکر لگایا. ابھی دیکھیے تھوڑا، پھر چلتے ہیں اس سے باہر کے تھوڑی دیر تک. کسینو کے باہر بھی بڑے خوبصورت مناظر تھے. میں تو بس تھوڑی دیر اندر دیکھنے کے بعد اس کو زیادہ برداشت نہیں ہوا، تو پھر باہر آ گیا. باہر سامنے اس کے اگین وہ بیچ نظر آ رہا تھا، سمندر نظر آ رہا تھا دور، اور نیچے سڑک گزر رہی تھی، خوبصورت ہوا چل رہی تھی، دھوپ نکل چکی تھی اچھی تیز. تو بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی اس ٹائم پہ، بٹ اسٹل ٹھنڈ تھی ہلکی ہلکی. تو اس کو خیر ادھر سے کھڑے ہو کے میں نے دیکھنا شروع کر دیا. مجھے بڑا اچھا لگا. دور کچھ وہ کشتیاں، بوٹس وغیرہ اور بڑے شپ وغیرہ بھی نظر آ رہے تھے، لیکن وہ شاید ویڈیو میں اس طرح نظر نہ آئی، اس لیے کہ یہ موبائل سے بنی ہوئی ویڈیو ہے. تو وہ دور وہ ان کو دیکھ رہا تھا، وہ بڑے جہاز دور دور جاتے اچھے لگ رہے تھے. اور بس ادھر کھڑے ہو کے کچھ دیر اس منظر کو انجوائے کرتا رہا، آرام سے دیکھا اس کو. تو واقعی بڑی پیاری جگہ ہے، بہت خوبصورت شہر، بہت خوبصورت، یعنی کہ دیکھنے کے قابل ہے. لیکن یہی ہے کہ بس دور ہے بہت یوروگوئے، جس طرح پہلے بھی شاید میں نے کبھی ذکر کیا
کہ اچھا خاصا آپ کو پاکستان سے اگر آنا ہو تو ٹھیک ٹھاک 35-40 گھنٹے کی فلائٹ ٹوٹل پڑ جاتی ہے آپ کو جس ٹریول ٹائم میں، اور یقیناً ایکسپینسو بھی کافی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے شاید وہ دور سے آنے والے ٹورسٹس کے لیے اتنا ہی اس میں کوئی اٹریکشن نہ ہو۔ بہرحال جس طرح میں نے بتایا کہ ریجن میں یہ جگہ کافی زیادہ مشہور ہے اور لوگ آتے ہیں۔ کسینو میں کچھ ٹائم گزارنے کے بعد پھر ارادہ کیا کہ اب چلتے ہیں شہر کے سینٹر کی طرف، ذرا جا کے دیکھیں کہیں کھانے پینے کی جگہ کوئی ڈھونڈیں اور کوئی ایسی جگہ جہاں تھوڑا بہت شہر کوئی دکانیں کچھ اس طرح کا ماحول ہو۔ تو بہرحال وہ پھر اگین چلنا شروع کیا اور چلتے چلتے شہر کے سینٹر میں پہنچ گئے۔ تو ابھی جب انشاءاللہ آگے پہنچتے ہیں، پہنچ کے جہاں ہم رکیں گے اور پھر کھڑے ہو کے گھومنا پھرنا شروع کریں گے، وہ پھر آپ کو اس جگہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہرحال ابھی انجوائے کیجیے۔ جی، ٹاؤن سینٹر میں پہنچ کے یہ ایک اچھا سا اسکوائر تھا، اس کے پاس ہم لوگ رک گئے اور پھر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اب دائیں بائیں دیکھا تو مجھے یہ اسکوائر اور اس کے اندر لگے ہوئے یہ پام ٹریز اور اندر ایک اسٹیچو بنا ہوا تھا، ان چیزوں نے بڑا اٹریکٹ کیا، تو میں نے کہا ذرا ایک ذرا قریب سے جا کے ان کو بھی میں دیکھ لوں۔ تو یہ بہت خوبصورت صاف ستھرا اسکوائر، بینچز لگے ہوئے اس میں، کچھ لوگ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، کچھ ایک دو کھانے پینے کی جگہ بھی سائڈوں پہ بنی ہوئی، کچھ اور شاپس بنی ہوئی۔ تو بہرحال میں تو سیدھا بابا جی کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی یہ اگین ان کے بابا قوم جو ہیں، یہ ان کا اسٹیچو ہے آئی تھنک، اور نیچے ان کی ساری اسٹوری لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ خیر سمجھ تو نہیں آتی اسٹوری، بہرحال میں پھر بھی تھوڑا سا اس کو کیپچر کر ہی لیتا ہوں کہ کبھی دل کیا تو اس کو گوگل ٹرانسلیٹ میں ڈال کے کہ اس کا مطلب سمجھ لیں گے یا کسی سے پوچھ لیں گے۔ اور وہ اسٹوری دیکھی ان کی، ان کا اسٹیچو دیکھا، اور ادھر سے میں نے اپنے آپ سمجھ لیں پیدل سفر کا آغاز کیا شہر کے اندر ٹاؤن سینٹر میں۔ تو ویری بیوٹیفل، بہت پیارا منظر تھا، آپ بھی یقیناً دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہوں گے۔ اس کے بعد جی آگے بس ابھی وہ اسٹریٹس کے اندر چلنا شروع کر دیا، جس طرح آپ کو یہ برگر کنگ، میکڈونلڈس نظر آ گئے ہیں، اور آپ اگر دیکھیں تو اسٹریٹ کے اینڈ پہ آگے آپ کو سمندر بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہی حال ہے جس اسٹریٹ میں سے جس طرف بھی دیکھیں اس طرف آگے وہ آپ کو سمندر ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سارٹ آف ان کی مجھے تھوڑی مین اسٹریٹ لگ رہی تھی، اور یہ جو دائیں بائیں نظر آ رہی ہیں سمندر والی، یہ اس سے برانچ آؤٹ ہوتی ہوئی چھوٹی اسٹریٹس ہیں، اور ہر اسٹریٹ کے اینڈ پہ دونوں سائڈوں پہ، یعنی کہ اگر جس میں رائٹ دیکھوں یا لیفٹ دیکھوں دونوں طرف ہی سمندر نظر آتا ہے۔ یہ وہ کافی نیرو سا پیننسولا تھا، اور یہ پھر وہ مین اسٹریٹ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کے اندر میں چل رہا ہوں۔
تو اچھی ادھر بھی شاپس تھی. بہرحال وہ کوئی شاپنگ کے موڈ میں تو ہم لوگ تھے نہیں. اس میں آپ کو ہر طرح کی جس طرح یعنی کہ اچھے برانڈس گارمنٹس طرح کے اور انٹرنیشنل برانڈ میں بھی نظر آ تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں, کوئی اسی کا کافی شاپس اور اس طرح کی چیزیں. ویری گڈ ویدر اینڈ ویری بیوٹیفل پلیسز میں چلتے رہے. اور اب یہ ہے کہ اب مشن تھا کہ اپنے لیے بھی کوئی ریسٹورینٹ ڈھونڈیں, کہیں بیٹھ کے کھانا کھانے کی کوشش کریں. تو وہ اگین آپ کو پتہ ہی ہے جب ایسا کوئی بندہ ارادہ کر لے تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ اب جائیں کدھر اور کیا کھائیں. تو بہرحال یہ چلتے چلتے ہم پورٹ کے قریب پہنچ گئے. پورٹ مین اسٹریٹ کے تھوڑا سا دائیں کر کے تھی, اور اسی پورٹ کے پاس مجھے کوئی 2-3 اچھے ریسٹورینٹ بھی نظر آئے. پھر فائنلی انہیں میں سے ایک ریسٹورینٹ کا انتخاب کیا ہم نے کہ چلیں اس میں بیٹھ جاتے ہیں, پورٹ کے قریب ہے تو ادھر سے ہمیں شاید فش وغیرہ اچھی مل جائے. تو فش ہی زیادہ کھاتے ہیں, باقی میٹ تو کبھی ادھر ٹرائی نہیں کیا. جس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ حلال حرام کے ڈر میں رہتے ہیں ہم لوگ. تو اس وجہ سے وہ پھر میں نے فش ہی کھائی ہے جب سے ادھر آیا ہوں, یا ویجیٹیرین. تو اس طرح کا گزارا چل رہا ہے. تو یہ جی ریسٹورینٹ تھا. بہت ہی پیاری سیٹنگ اس کی بھی, بہت پیارا, یعنی کہ بالکل روڈ کے اوپر, اور خوبصورت مناظر اس کے اندر سے بھی نظر آ رہے تھے, اور اس کے اندر بھی کافی خوبصورت مناظر تھے. تو بیرل ادھر بیٹھ کے ہم نے فش آرڈر کی. وائٹ فش تھی کوئی اچھی سی, 7 سبزیاں تھی, جس طرح بوائل کہہ لیں آپ تھوڑی سی. تو وہ خیر یہ پلیٹ تھوڑی دیر تک میں نے ختم کر دی تھی, بالکل زیرو کر دی تھی, آپ یقین کیجیے. اور پھر اس کے بعد ہم باہر نکلے. تو یہ اب منظر ہے اس ریسٹورینٹ کے باہر کا. نام بھی بڑا اچھا تھا اس کا, اولیویا. تو اس وجہ سے تھوڑا اس میں زیادہ اٹریکٹ کیا. اور یہ پھر واپس اب ہم جو وہ مین اسٹریٹ ہے ٹاؤن کی طرف, اس طرف چلنا شروع ہو گئے. تو بہرحال جی یہ تھا ایپیسوڈ 2 اس کا. اس سے آگے بھی ایک جگہ ہم نے بڑی انٹرسٹنگ وزٹ کی, وہ بہت ہی خوبصورت سفید گاؤں یا گھر آپ کہہ لیں, سمندر کے کنارے پہاڑ کے اوپر بنا ہوا. تو ابھی اس پہ جانا ہے اس کے بعد, لیکن میں اگر اسی ویڈیو میں اس کو ڈال دوں گا تو میرے خیال میں بہت لمبا ہو جائے گا اور آپ لوگ بور ہو جائیں گے. اس لیے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے. شکریہ.